کیٹیگریز آف لا ریویلڈ، یعنی کہ کون کون سے لاز کن کن ٹاپک پہ بنائے گئے ہیں قرآن میں اور کون سے موجود تھے قرآن سے نکالے گئے ہیں۔ اب بتانے کہ جو ورسز اینڈنگ بیڈ کسٹمز، یعنی کہ کچھ قرآن کی آیات ہیں جو انسانوں کو روکتی ہے کہ غلط کسٹمز کو فالو نہ کریں۔ غلط کسٹمز مینز جیسے کہ ہم قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگاہی دی ہے، بتایا ہے کہ ہم ان چیزوں کو مت فالو کریں جو غلط ہے، جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا بتوں کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اگزامپل دے رہی ہوں۔ ہمیں اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یہ چیز نہیں صحیح، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو یہ ہمیں قرآن میں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بتوں کا سجدہ کرنا یہ کسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ روایات ہوتی ہیں، عادتیں سمجھ لیں، یعنی کہ ہمارے جو پرانے جو لوگ ہیں ہمارے دادا سے بھی پہلے کے، وہ اگر کرتے رہے ہیں یہ سب، اگر وہ مثال کی ایگزامپل دے رہی ہوں، اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں غلط کام، تو اس چیز سے باز آ جانا، اس چیز سے رک جانا، یہی چیز قرآن پاک میں مینشنڈ ہوئی ہوئی ہے کہ کوئی کسٹم یعنی کہ ہمارے باپ یا پردادا کرتے رہے ہیں، ہمیں ان چیز کو نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے۔ جیسے کہ بیننگ یوزری، یعنی کہ ہمارے اگر پردادوں نے یا ان سے پہلے کسی نے اگر انٹرسٹ لیا، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں سود لیے، صحیح ہے، یوشری کو ہم سود کہتے ہیں، صحیح ہے، سود لیا ہے نا اگر ہم سے پہلے کے لوگوں نے، تو قرآن اس چیز کو روکے گا، یعنی کہ سود لینے والے لوگ جو پاسٹ میں لیتے رہے ہیں سود، وہ ہو گیا کسٹم، یعنی کہ ہمارے ماضی میں یہ سب ہوتا رہا ہے، لیکن اب بھی ہم نہیں کر رہے۔ تو اگر ہم نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن نے منع کیا۔ اس کے علاوہ گیمبلنگ، جوئے سے بھی ہمیں منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ پولی گیمی، یعنی کہ بے تحاشا غلط طریقے سے شادیاں ہونا، جیسے کہ ہوتا ہے نا ایک ہسبینڈ کی بہت سی وائف ہو، وہ تو چلو اتنا پروہیبیٹڈ نہیں ہے، اتنا روکا نہیں گیا، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی عورت کے 2-3 ہسبینڈز ہوتے ہیں، یہ کچھ جگہوں پہ یہ ٹریڈیشنز ہیں اور یہ غلط مانی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو ٹریڈیشنز ہیں یا کسٹمز ہیں وہ غلط ہیں، ہمارے مسلمانوں کے لیے وہ چیز نہیں بنائے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سی کسٹمز کو بیڈ کہا ہے، غلط کہا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو فالو نہ کریں۔ کچھ ایگزامپلز بھی میں نے دے دی ہیں کہ اس میں سے کچھ ایگزامپل میں یوجری آتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سود لینا، گیمبلنگ جس کو کہتے ہیں جوئے بازی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ از ورسز اباؤٹ سوشل ریفارمس۔ سوشل ریفارمس کا مطلب ہے عورتوں کو حقوق دینا، جو ہے ماں باپ سے جو جائیداد ہے وہ بچوں کو جائے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو سوشل ریفارمس کہتے ہیں۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ورسز اباؤٹ پروٹیکٹنگ دا ویک، اور ہمیں ایسے بھی آیات ملیں گی جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ آرفنس کو، یعنی کہ اناتھ بچوں کو جن کے والدین نہیں ہوتے، ان کو آرفن کہتے ہیں انگلش میں۔ تو جو آرفنس ہوتے ہیں ان کو حقوق کس نے دیے؟ قرآن نے دیے، اور آرفنس کے اوپر جتنے بھی کہہ لیں رائٹس ہیں وہ بھی قرآن نے دی۔ اور آرفنس کے بارے میں باقاعدہ ایک آیات بھی مجھے یاد ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ یہ جو آپ یتیم بچوں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ کی اچھی نیت نہ ہو۔ یہ آیات باقاعدہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو ریسنٹلی پڑھائی تھی، تو میں اوبویسلی قرآن پاک میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، تو مجھے قرآن کی آیات ایک دفعہ بھی ریڈ کر لوں تو دوبارہ سے سارا کچھ یاد آ جاتا ہے اس کا۔ تو میں یہ ایگزامپل اس لیے آپ کو دے رہی ہوں کہ قرآن پاک نے یتیموں کے رائٹس کو بہت زیادہ محفوظ رکھا ہے، اور عورتوں کے رائٹس بھی، تو اس طرح کی باتیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورسز اباؤٹ پنشمنٹ ٹو مینٹین آرڈر، اس کے علاوہ پنشمنٹس کے اوپر باقاعدہ بتایا گیا کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے، تھیف ہے ایک بندہ، تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ پنشمنٹس لکھی گئی ہوں گی قرآن میں، تاکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انسانوں کو زندگی جینے کا پورا پیٹرن بتا دیا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو یہ سزا ملے گی، وہ یہ کرے گا تو اس کو فلاں سزا ملے گی، یہ کرے گا تو اچھا ہوگا، تاکہ انسان سیدھے راستے پہ رہے، انسان جو ہے غلط راستے کی طرف نہ جائے۔ تو قرآن کے اندر جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی پراپرلی بتائی گئی ہیں، مینشن کی گئی ہیں کہ یہ اگر آپ حرکتیں کرو گے آپ کو یہ سزائیں ملیں گی، اور اس طرح سے سارا کچھ موجود ہے، تو آپ نے تفصیل دے دینی ہے۔ اور آخری ورس آپ بتا سکتے ہیں ورسز اباؤٹ کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو میٹر، جیسے کہ کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہیں وہ بھی کچھ قرآن کی آیات میں موجود ہیں، اور وہ کون سی آیت میں ملیں گی؟ ہمیں مدنی صورتوں میں، یعنی کہ اگر آپ مدنی صورتیں دیکھتے ہو تو وہاں پہ ہمیں یہ سکھایا جائے گا کہ ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، یعنی کہ لا وغیرہ، لا کو کیسے یوز کریں، اور آپس میں لوگ مل کے کیسے چلیں، اور اگر بزنس ڈیل کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ تو ان معاملات کو کیسے ہینڈل کریں، تو یہ سب ہمیں مدنی صورتوں میں ملے گا۔